کھانا ہو تو اس کے اندر چند جملے پیش کر رہا ہوں، اگر توجہ ہوگی مجمع کے میرے ساتھ تو کہتے ہیں کہ امام معصوم سے حدیث کو پیش کیا ہے کہ یہ جو نور چل رہا تھا جناب آدم سے وہ 14 کا نور نہیں تھا، 13 کا نور تھا. بہت گھبرا کے سنا آپ حضرات نے، وہ 13 کا نور تھا. ایک مرتبہ 13 معصومین کا نور چلتا ہوا جناب ابو طالب کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت و ولایت جناب ابو طالب کے پاس آ گیا. ولایت و امامت کا 12 کا نور تھا جناب ابو طالب کے پاس، وہاں پیغمبر اسلام کا نور جناب عبداللہ کے پاس. ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. توجہ ہے نہیں گرا؟ ایک نور اتنا پاک و پاکیزہ کہ پیغمبر معراج پہ گئے. اب سمجھ میں آیا معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. نہیں جملے کو پہنچا پایا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو ترقی ہو رہی تھی، معراج پہ جا رہے تھے. بھئی ہم اللہ کو جسم و جسمانیت مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کو دیکھنے تو جا نہیں رہے تھے. بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں. چھٹے امام کی روایت کو پیش کرا، نور الثقلین سے ہے، بے انتہا بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے. آغا وحید خراسانی کی کتاب کا خود ترجمہ میں نے کیا انگریزی کے اندر، وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. اللہ کو دیکھنے نہیں جا رہے تھے. جو بہت سے مسلمانوں نے کہا معاذ اللہ خدا کو دیکھنے گئے تھے، ترقی ہو رہی تھی. پیغمبر معراج پیغمبر کی نہیں ہے، فرشتوں کی ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگارا ہم نے نور دیکھا تھا، اب تو نے زمین میں خاکی بدن میں بھیجا ہے، ہم نے جب سے وہ زمین پہ گئے تب سے زیارت نہیں کی، ایک مرتبہ عرش پہ بلا لے ہم زیارت کر لیں. تو جناب ختمی مرتبت کو وہاں بلایا تھا کہ فرشتے زیارت کر لیں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ میں کچھ جملے فضائل کے پیش کرنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے. مجھے پورے مجمع کا قلب چاہیے یہاں پہ، سب کا دماغ چاہیے یہاں پہ. ایمان کی طاقت سے سنیں گے تو جملوں کو آپ کے تک پہنچا پاؤں گا. کہ وہاں پیغمبر کے زیارت کے لیے فرشتوں نے درخواست کی تھی پروردگارا عرش پہ بلا لے. مولا کا جملہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. مولا زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے، یہ آپ آسمان کے راستے زمین سے کیسے زیادہ جانتے ہیں؟ تو مولا جواب دیں گے جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستے زیادہ جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. تو خلقت سے لے کے ولادت تک وہیں پہ رہی تھی، اس لیے وہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں. تب جناب سیدہ کی آمد کے لیے پورا مقدمہ ہے معراج. پروردگار عالم نے عرش پہ دعوت دی کہ میرے حبیب تشریف لائیے. معراج ایک نہیں ہے، کئی مرتبہ ہے، لیکن ایک مرتبہ فرشتوں نے دعوت دی. جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ 4تھا آسمان ہے جہاں جنت ہے، کہا یہ سیب ہے. ذہنوں میں ہوگی، چھٹے امام کی روایت ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہزاروں علماء کو، بزرگ علماء کو، خطبہ کو آپ سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں روایت ہوگی. مجھے صرف اشارہ کرنا ہے. کہا جبرائیل میں معراج پہ آیا ہوں، کھانے پینے نہیں آیا. کہا یا رسول اللہ یہ جنت کا سیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس میں فاطمہ کا نور ودیعت کیا گیا ہے. اللہ اکبر. جناب خاتون جنت سے کبھی کسی کا تقابل نہ کرے. نام لینا جناب خاتون جنت کی عظمت بہت زیادہ ہے کہ ان کے کوئی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. بعض اوقات افراد سوال کر لیتے ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ، میں نے کہہ دیا پھر بھی سب نے نہیں میرا ساتھ دیا. ہم جناب فاطمہ زہرا کو صدیقہ طاہرہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی صدیقہ یہ ہیں یا کوئی اور ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے آپ. کہلوا کے نہ داد دیجئے گا، کہلانے سے پہلے کہہ دیجئے گا. عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا، جناب خاتون جنت صدیقہ طاہرہ، صدیقہ طاہرہ، صدیقہ کبریٰ ہے، جناب امیر صدیق اکبر ہے. مولا امیر المومنین صدیق اکبر جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ. اور اگر کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، کہ میدان مباہلہ دیکھ لو، وہاں سچوں نے جانا تھا، جھوٹوں پہ لعنت تھی. توجہ ہے زیادہ نہیں گرا. تو انبیاء علیہ السلام کی جو امہات ہیں، پاک دامن ہیں، وہ صدیقہ ہیں. اور سب سے زیادہ جو مقام و عظمت ہے وہ جناب سیدہ کی عظمت ہے.
اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں اور علامہ اقبال کی کچھ فارسی کے 2 مصرے بھی پیش کر دوں گا دلیل کے طور پہ. البتہ مجھے قرآن کی آیت پہلے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی مانگے گا تو میں علامہ اقبال کا بھی مصرع پیش کر دوں گا آپ کے سامنے. کا سننا پسند فرمائیں گے؟ تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، حتیٰ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا سب کا اتفاق ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے. اب سب مسلمان بلا تفریق، تمام مسلمان عالم اسلام کے سب کہتے ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہے. دلیل کیا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. کہ یہ ایک آیت دلیل ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے. اور کیا آیت میں آیا ہے؟ ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا. کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا. طہرک، اللہ نے پاک رکھا ہے. ایک لفظ آیا، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. سب علماء کہتے ہیں، شیعہ سنی مفسرین، آیت کے اس ایک جملے سے، ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے. ایک لفظ سے ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. تو پاک رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ معصومہ ہے. نہیں ہے مجمع، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ایک لفظ سے شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے، وہ معصومہ ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا. جسے اللہ پاک رکھے وہ معصومہ ہے. ہر طرح کے اعتقادی، اخلاقی، کردار، اعمال، عبادات، ہر چیز کے اندر پاک ہے. جو پاک ہو وہ معصومہ ہے. ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں جناب سیدہ کی عصمت کے لیے کون سی آیت آئی ہے. انما، جناب مریم کے لیے صرف ایک لفظ سے عصمت ثابت. طہرک، یہاں پہ کہا انما، کلمہ حصر، یرید اللہ ہو. جس اللہ کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، کن فیکون، وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کا رزق دور رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 5 الفاظ آئے ہیں. جناب مریم کے لیے ایک لفظ، جناب سیدہ کے لیے 5 الفاظ. توجہ ہو. لگتا ہے جیسے وہاں پہ الفاظ کی کمی ہے اور یہاں پہ جیسے الفاظ نچھاور ہو رہے ہیں. یہ جناب سیدہ کی عصمت کو اللہ بیان کر رہا ہے. الفاظ کا سمندر بہ رہا ہے. اللہ ارادہ بھی بیان کر رہا ہے، انما بھی کہہ رہا ہے. جب یطہرکم کہہ دیا تھا پھر بھی کہتا نہیں تطہیرہ بھی کہوں گا. عزیزان گرامی، ان تمام الفاظ سے اللہ عصمت ثابت کرتا ہے. میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی میں جناب مریم کی بس ایک نسبت تھی، وہ عیسیٰ کی ماں تھی. زہرا کی 3 نسبتیں ہیں. بہت پیارا، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہے. جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے. بھائی میں سب کی دعائیں لوں گا بھی، سب کے لیے دعا کروں گا بھی، سنیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک نسبت تھی جناب مریم کو جناب عیسیٰ سے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز دختر رحمت للعالمین. وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کل ایمان کی زوجہ، اور حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں. سارے مجمع کی توجہ ہو. میں اگلے مرحلے میں جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. میں نے علامہ اقبال کا شعر کا صرف سہارا لیا، لیکن میں اگلے مرحلے میں لے جا رہا ہوں. یہاں پہ کہا 3 نسبتیں ہیں جناب سیدہ کو، دختر رحمت للعالمین ہے، اور کہا تاجدار ولایت کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں. ارے جناب سیدہ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت کہلائیں. بھائی پیغمبر نے تو فرمایا ہے نا، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے. رحمت للعالمین کی رحمت
کا نام فاطمہ ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. جنگ خندق ذہنوں میں ہے. جنگ خندق میں پیغمبر نے جناب امیر کے لیے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کل ایمان ہے. اور فرماتے یہ ہیں حدیث کے اندر کہ من تزوج فقط احرز نصف دینه. جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. تو کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا ہے. نہیں ہے. سارا مجمع ہو میرے ساتھ. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے. جوانان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے. نہیں کچھ لوگ گھبرا گئے. میں مکمل کر دوں تاکہ جن کی گھبراہٹ ہے وہ تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی. عزیزان گرامی مرکز فضائل اہل بیت جناب سیدہ. اہل بیت کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ. گھر کے اندر کے فضائل ہوں یا گھر کے باہر کے فضائل ہوں. گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھ رہے ہیں تو آیت تطہیر کو دیکھ لیں. جب فرشتوں نے سوال کیا جناب جبرائیل نے کہا من ہم پروردگارہ کون. حدیث کسا ہے ذہنوں میں. جناب جبرائیل نے کہا یا رب من ہم پروردگارہ کون ہے. کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا محمد ہیں, ان کا شوہر علی ہے, اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں. تو مرکز جناب سیدہ. اور گھر کے باہر کے فضائل کو دیکھنا ہے تو مباہلہ دیکھ لیں. وہاں بھی مرکز جناب سیدہ ہیں. بھئی آگے جناب رسالت میں آپ حسن و حسین کے ساتھ, مرکز میں جناب سیدہ, اور پیچھے جناب امیر علیہ السلام. جہاں جہاں نبوت کے قدم جاتے تھے وہیں وہیں عصمت کے قدم آتے تھے, اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. توجہ ہے عزیزان گرامی. مرکز جناب سیدہ ہے. چاہے گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر کے باہر کے فضائل ہوں, مرکز جناب سیدہ ہیں. مجھے مجمع کی پھر بھی توجہ چاہیے, میں نے مکمل نہیں کیا. مرکز تمام فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہیں. اور یہ مباہلہ میں نبوت و امامت کے درمیان چل کے بتا دیا. نبوت سے امامت کے واسطے کا نام سیدہ ہے. اس واسطے کا رشتے کا نام عزیزان گرامی, اس وسیلے کا نام فاطمہ. اب میں پیش کر رہا ہوں مرکز. پروردگارہ تو نے اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ میرا سوال ہے, اور آپ حضرات کی خاموشی جو ہے بتا رہی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہے. اگر سوال پہنچ جائے, پروردگارہ جناب سیدہ کو مرکز کیوں بنایا؟ پیغمبر اسلام کو مرکز بنا دیتا, ان سے تعارف کروا دیتا جناب امیر سے, امام حسن و حسین سے. کہا نہیں, مرکز تعارف اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ, جناب فاطمہ الزہرا. مرکز فضائل اہل بیت, اہل بیت کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ. جب بھی اللہ تعارف کروائے کہا مرکز سیدہ. کیوں؟ کہا کیونکہ اہل بیت کا تعارف ہے. جب بھی کسی پہ شک ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے, اگر نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج. توجہ ہے عزیزان گرامی. جب بھی کسی پہ اختلاف ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, اسے مرکز پہ پلٹا دے. اگر محرم ہے جناب سیدہ سے تو اہل بیت میں ہے, اور اگر محرم نہیں ہے تو خارج ہے. تو بہت سے لوگ پیغمبر سے رشتہ جوڑ لیں گے, میں بھی اہل بیت, یہ بھی وہ بھی. اللہ کا خبردار, مرکز سیدہ ہے. اگر کبھی اختلاف ہو کون اہل بیت میں ہے, کبھی تمہیں اختلاف ہو کون اہل بیت میں, تو سیدہ کو دیکھ لینا, وہ بتائیں گے کون اہل بیت میں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ کہ مرکز فضائل اہل بیت جناب خاتون جنت ہے. اہل بیت کے تمام فضائل کا, ان کے تعارف کا مرکز جناب خاتون ہے. اب وقت گزر رہا ہے تیزی